بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے اور وہ پوری دنیا اور دنیا کے قانون سے بلا خوف اکیلا ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی چند دنوں کی قربت ہی نے بادشاہ آمون حتب چہارم کی سوچ میں وہ انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں اور ایسا جام عشق حقیقی نوش کیا کہ سر سے پاؤں تک عشق الہی میں غرق ہو کر غوطے کھانے لگے۔ تخت و تاج، ہیرے جواہرات، قیمتی لباس، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سادہ سفید لباس زیب تن کیا۔ جب مصر کی اشرافیہ کو بادشاہ نے دعوت دی اور سب کے سامنے آئے اور ان کا سادہ سا غیر رسمی لباس دیکھ کر ہی چیمہ گوئیاں ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ آمون خدا کی عظمت کے لیے خون سے غسل اور رسمیں وغیرہ کیوں نہیں ہو رہی آج، مگر بادشاہ نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ آج کا دن مقدس ہے، کیونکہ آج کے دن مصریوں کے قدیم خدا آمون کو ایک مقابلے میں شکست ہوئی تھی۔ بادشاہ کا اشارہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے والے مقابلے کی طرف تھا، جب آمون کے کاہن جواب نہیں دے سکے تھے۔ لوگوں کی، خاص طور پر کاہنوں کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ بادشاہ نے مزید بول کر سب پر بجلیاں گرا دیں کہ آج کے بعد میں آمون کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ خدائے یکتا پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں، یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور غصے سے بولا کہ آج کے بعد اس قصر میں نہ کوئی بت ہوگا اور قصر کے موبد کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ماں نے گھبرا کر بیٹے کو چپ کرانا چاہا، مگر بیٹے نے ماں کو چپ ہو کر بیٹھنے کا کہہ دیا۔ پھر بادشاہ نے آمون خدا کو غصے سے دھکا دے کر منہ کے بل گرا دیا، سب کے سامنے ہی۔ کاہنوں نے دیوانہ وار بھاگ کر بت کو زمین پر لگنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ دکھ سے سب کی حالت غیر تھی، مگر کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ یوسف علیہ السلام بھی فاتحانہ انداز میں سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آج سے میرا نام آمون حتب کی جگہ اخناتون ہے، یعنی خدائے یکتا کی پرستش کرنے والا۔ اب تو کاہنوں میں یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے خلاف شدید نفرت کی آگ بھڑک چکی تھی کہ اب ان کافروں کو قتل کرنا واجب ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، اور بادشاہ کے غصے کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ تھوڑا اور صبر کریں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد بت پرستوں کو مار کر ختم کرنا نہیں، بلکہ بت پرستی کے آئین کو مٹانا ہے، اور تلوار کے زور پر لوگ کبھی نہیں تسلیم کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ قحط کے زمانے تک صبر کر لیں تو ہم آمون کی تباہی کا مشاہدہ خدا نے چاہا تو ضرور کریں گے۔ اس طرح بادشاہ نے یوسف علیہ السلام پر اعتماد کر کے خاموشی اختیار کی، اور پھر حالات کس طرح بدلے یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کریں۔